بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران جناب اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عمران۔ بات کریں گے آج کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، اور جس کا تعلق ڈائریکٹ شاید مہنگائی کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان میں مہنگائی ہے، نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں شاید اس کا اثر زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ہم ایک مقروض ملک ہیں، ایک مقروض قوم ہیں، اور اتنی آمدن نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، اور لیکن زیادہ متاثر وہی ہو رہے ہیں جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، یا جو بیچارے تھوڑی تنخواہ والے ہیں، یا جیسے 25-30 ہزار تک کماتے ہیں، تو ان کے لیے گزارا کرنا اتنی تنخواہ میں انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں بات کروں گا کچھ چیزوں، اس میں ہمارا خود کا بھی قصور ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آتے ہی قوم کو کچھ مشورے دیے، قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا مشورہ دیا، کوشش کی، لیکن جس کا لوگوں کو شاید سمجھ نہیں تھی، اور میڈیا کا اور تجزیہ کاروں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا کام تھا کہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو آگاہی دیں، اگر کوئی بات اچھی ہو رہی ہے تو اس کو سپورٹ کریں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے، کیونکہ پاکستان میں ہمیں یا دوسرے لوگوں کو اس طرح کی عادتیں نہیں ہیں، اس طرح باتیں کرنے کی، اس طرح کام کرنے کا۔ تو ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مرغیاں پالیں، لیکن اس چیز کا مذاق اڑایا گیا۔ اب مرغیاں کیا ہیں؟ مرغیاں پالتے، پہلے بھی تو گھروں میں مرغیاں پلتی تھیں نا، لیکن اب ہم ہو گئے ہیں آرام پسند، سکون پسند۔ اب ہم سوچتے ہیں نہیں جی گھر میں مرغیاں رکھیں گے، گھر میں گند ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہم جو ہیں، جو ہم 90s کی پیدائش ہے یا اس سے پہلے کے لوگ ہیں، تو وہ بھی انہی گھروں میں رہے ہیں نا، انہیں تو گندگی نے کچھ نہیں کیا۔ وہیں سے لوگ پڑھ کے افسر بھی بنے ہیں، وزیر اعظم بھی بنے ہیں، آرمی چیف بھی بنے ہیں، جج بھی بنے ہیں، چیف جسٹس بھی بنے ہیں، بیوروکریٹس بھی بنے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہیں نا۔ اسی معاشرے سے ہم لوگ آئے تھے، ہمارے بڑے آئے تھے نا، جنہوں نے پاکستان میں اب تک حکومتیں کی یا ادارے چلائے یا پاکستان کو چلایا، اسی ماحول سے آئے تھے۔ لیکن اب ہم آرام پسند ہو گئے ہیں، اور شاید آرام پسند بنانے میں بھی ایک ہاتھ ہے، جس طرح کہ کہتے ہیں نا این جی اوز صرف یہ فلاحی کام نہیں، این جی اوز فلاحی کام کے نام پہ یہ سب کچھ کرتی ہیں کہ ایک قوم کی اخلاقیات گرا دی جائیں، ایک قوم کو جو ہے کہ آپ لیزی کر دیں، آپ انہیں آرام پسند بنا دیں، آپ ان میں محنت کرنے کی جو ہمت ہوتی ہے وہ ختم کر دیں، جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم کر دیں۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ پاکستان میں کیا گیا۔ اگر وزیر اعظم صاحب کی بات مانی جاتی، مرغیاں پالی جاتی، تو سوچیں آج جو انڈا 18-20 روپے، 25 روپے یا 15 روپے کا مل رہا ہے، اگر مرغیاں پالی جاتی تو مرغیاں انڈے بھی دیتی، انڈے پاکستان میں اپنے ہوتے، عام ہوتے، تو انڈے کی قیمت کہاں ہوتی؟ جب ہر گھر میں ہوتے، ہر گھر کے اپنے ہی انڈے ہوتے، اور کچھ لوگ جو نہیں پالتے وہ ان سے لے لیتے، یا مارکیٹ میں وہ بیچ کے اپنا ضرورت کا سامان لے آتے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو چھوٹے چھوٹے لیول پہ کچھ لوگ زیادہ بڑے لیول پہ بھی پال سکتے تھے۔ تو اس چیز کی مہنگائی کا تو انٹرنیشنلی مہنگائی ہو جاتی، لیکن ہمارے پاس تو اپنی چیز ہونی تھی نا، مرغیوں کو پالنے پہ اتنا خرچہ بھی نہیں آتا۔ دوسری چیز گوشت، چکن میکڈونلڈ، KFC اور یہ جو دوسری بڑے بڑے برانڈز ہیں فاسٹ فوڈز والے، یہ باہر سے منگواتے ہیں۔ پاکستان میں چکن پورا ہی نہیں ہوتا، ان کی ضرورت کا چکن ہی پورا نہیں ہے، یہ تو الگ۔ اور جو پاکستان میں ویسے ہم کھاتے ہیں گھروں میں، شادی بیاہوں میں یا پارٹیز میں، ہم جو اپنا چکن خریدتے ہیں، اس کی اتنی کھپت ہی نہیں ہے پاکستان میں، باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم وہی کام ہم خود کرتے اور اپنی مرغیاں خود پالتے گھروں میں، تو سوچیں کہ ہم ایک بزنس ہے نا، ہم مرغیاں پالتے، ہم وہ بیچتے، ریسٹورنٹ والوں کو بیچتے، وہ ہم ان کو فاسٹ فوڈ والوں کو بیچتے، وہ ہم میرج ہال والوں کو بیچتے، ٹھیک ہے، اور جس سے ہم اپنا کماتے، جس میں ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا، اور ہماری عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کی آمدن میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ لیکن خیر میڈیا نے اس چیز کا مذاق اڑایا،
اور مذاق اڑوانے میں ان مافیاز کا ہاتھ ہے جن کے کہ یہ بزنس ہیں پولٹریز کے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کو اس چیز کی سمجھ آئے، عوام کو اس چیز کی سمجھ بوجھ آئے، عوام اپنے چھوٹے لیول پہ کاروبار شروع کر دیں، اپنا خود پالنا شروع کر دیں، عوام محنت کرنا شروع کر دیں. ان کو پتہ ہے اگر عوام محنت کرنا شروع کر دے گی تو مافیا کا جو حرام لگا ہوا ہے، حرام کی کمائی ہو رہی ہے، ناجائز منافع وہ کما رہے ہیں، اپنی مرضی کے ریٹ نکالتے ہیں، تو وہ بدمعاشی ان کی ختم ہو جانی تھی. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے پیسہ پھینکا. یہ جو گھٹیا میڈیا پاکستان کا ہے، یہ جو لفافہ صحافیز ہیں، ان کے اوپر پیسہ پھینکا. انہوں نے مذاق اڑانے میں مدد کی اور عوام نے مذاق ہی سمجھا اور عوام نے اس پہ توجہ نہیں دی. کچھ لوگوں نے شاید کیا بھی تھا، لیکن ٹھیک ہے، لیکن کچھ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور انہی چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، پازیٹیولی لینا چاہیے. اور جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے ان کو چاہیے کہ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو سمجھائیں تاکہ ان کو اس چیز کی سمجھ آئے، اس چیز کی سنگینی کا اندازہ ہو کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. یہ اس سے ہمارا جو ہے کہ روزگار بہتر ہوگا، اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اس پہ پاکستان کے جو ہمیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اس پہ پریشر کم آئے گا. پاکستان کے ریزرو بڑھیں گے. جب ریزرو بڑھیں گے تو نوکریاں ملیں گی. جب نوکریاں ملیں گی لوگ خوشحال ہوں گے، انڈسٹریز لگیں گی، تو سارا کچھ ہوگا. اس میں ایک عمران خان صاحب نے وہ کٹے پالنے کا بھی کہا تھا، کیونکہ وہ کٹے پالتے، وہ کٹے آپ سے جو ان کا گوشت ہے وہ ہلال میٹ والوں سے پاکستان نے معاہدہ کیا، ہلال میٹ والوں نے لے لینا ہے، جو کہ کام چل بھی رہا ہے. اور خیر وہ بڑے پیمانے کا شاید کچھ کام ہے، عام آدمی کی پہنچ سے شاید زیادہ کا ہے، لیکن کر سکتے ہیں. محنت ہے، لیکن ہمیں محنت کرنا پڑے گی. ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا. آرام پسند رہ کے ہم کبھی بھی پاکستان کو ترقی پذیر ملک نہیں بنا سکتے، ترقی یافتہ ملک نہیں بنا سکتے. اس طرح ہم ترقی پذیر ہی رہیں گے اگر ہم خود محنت نہیں کرتے، اگر ہم دوسروں پہ ہی انحصار کریں گے. اگر ہم یہی سوچیں گے کہ دوسرے کر رہے ہیں، یا ہم یہی سوچیں گے کہ دوسرے بھی تو نہیں کر رہے تو میں کیا کروں، تو تھوڑا سا ہمیں خود کے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے، خود کے اوپر ذمہ داری لینی پڑے گی. تو اسی طرح ہی پاکستان بدلے گا، اسی طرح ہی آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. اسی طرح ہی اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں گے، اسی طرح ہی ہماری اخلاقیات اوپر جائیں گی، اور اسی طرح ہی ریاست مدینہ کی طرف ہم اور قریب ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں جو کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کے اخلاقیات ختم کر دی تھی. پہلے قوم کی اخلاقیات گرائی جاتی ہیں، اس کے بعد قوم تباہ ہوتی ہے. غربت سے، مہنگائی سے یا اور کس چیز سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں، اس کے بعد قومیں تباہ ہوتی ہیں. کہ چوری کو لیگلی سمجھ لیا گیا، چوری کو برا نہیں سمجھا جانے لگا. جیسے چھوٹے موٹے جرم کو یا بڑے جرم کو جرم نہیں سمجھا جانے لگا. ہمارے معاشرے میں ہی ہے، لوگ قتل کرتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ قبضے کرتے ہیں، لیکن ہم انہی کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہے. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. ہماری اخلاقیات تب ہی اوپر جائیں گے نا جب ہم غلط کو غلط کہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں، لیکن لوگوں کے غلط اعمال سے تو ہم نفرت کر سکتے ہیں نا، تو ہم ان سے دور رہ سکتے ہیں. تو اس کا اثر ڈیفینیٹلی ان کے اوپر آئے گا، ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں تو لوگ ہم سے دور رہتے ہیں، ہم سے بھاگتے ہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے. تو یہ زیادہ دیر تک یہ قائم نہیں رہ سکے گا. ان کو مجبوراً اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہم سود خوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم سود خوروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. اور یہ بھی ایک بڑا بگاڑ ہے. یہ سود خور جو ہیں یہ غریب کا اور کمزور کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی جائیداد پہ انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے. جس کا کوئی اچھا گھر یا کسی طرح انہوں نے کوئی پلاٹ بنایا ہوا ہوتا ہے تو یہ اس کو سود دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ واپس نہیں کر پائے گا، تو پھر اس طرح اس کا سود بڑھتا جاتا ہے اور اس کی جائیداد ہڑپنا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑا بہت لے دے کے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی لاچار ہے، اگر کوئی کم طاقت والا ہے، تو معاشرے کو چاہیے، محلے داروں کو چاہیے، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بنا بلائے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے لیے کھڑے ہوں. اس سے آپ اس کی بھی مدد کریں گے، اس سے آپ اپنی دنیا بھی سنواریں گے، اس سے آپ اپنی آخرت بھی سنواریں گے، اس سے آپ اللہ اور اس کے نبی کو بھی خوش کریں گے. تو جانا تو سب نے ہے ایک دن. غلط کو غلط کہنا سیکھیں، صحیح کو صحیح کہیں، صحیح کی سپورٹ کریں، غلط کے خلاف کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں.
اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اوپر جائیں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لائک اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔